ماشاءاللہ بہت ہی جامع سوال ہے اور طویل سوال ہے۔ میں اس کے خلاصے کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سوال اصل میں یہ ہے کہ جو اصلاح جس کا ذکر آیت نمبر 117 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ناحق تباہ نہیں کرتا ظلم کے ساتھ، ایسی حالت میں جب وہ قوم اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے، اس کے قوم کے لوگ اصلاح کرنے والے ہو، تو وہ کون سی اصلاح ہے؟ کیونکہ ان کے خیال میں بندگی کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں اہل ایمان کی بہت ساری خصوصیات بتائی ہیں، تو کہتے ہیں کہ عبادت کرنے والے بھی مل جاتے ہیں، روزے رکھنے والے بھی مل جاتے ہیں، اور ہر طرح کے نیک عمل کرنے، صدقہ خیرات کرنے والے بھی مل جاتے ہیں، لیکن اس میں ایک عمل ہے جو کرنے والے نہیں ملتے، اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائی سے روکنے والے اور نیکی کا حکم دینے والے وہ نہیں ملتے۔ اور کیا اصلاح کا تعلق اس سے، یا پھر جو ہم نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ، روزہ، صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہی کافی؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اس کا تعلق اصلاح کی جو ضد ہے وہ فساد ہے، یہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ آپ جب تک فساد کا معنی نہیں سمجھیں گے، آپ کے ذہن میں کبھی اصلاح کا معنی درست نہیں ہو سکتا۔ یعنی نیکی کرتے وقت بھی بگاڑ ہو سکتا ہے، جب انسان نیکی کر رہا ہو، حالت نیکی میں وہ بگاڑ کا ذریعہ اور بگاڑ کا سبب بن رہا ہو، یہ بھی ممکن۔ لہذا اصل بات فساد کو سمجھنے کی ہے، کیونکہ فساد اور اصلاح یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی پہلے فساد کا ذکر کیا ہے، ینہون عن الفساد فی الارض، زمین میں فساد سے منع نہیں کرتے، اور پھر آگے اس کے مصلحون کی بات کی ہے، گویا یہ اسی کی تشریح۔ تو مصلحون، اصلاح کا جو لفظ ہے اور اصلاح کا جو عمل ہے وہ فساد اور نقص کے تصور کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اس میں یہ تقاضا شامل ہے کہ آدمی کے دل میں بگاڑ کی کیفیت سمجھ میں آئے، پھر وہ اصلاح کرے گا نا۔ اس کے ذہن میں نقص یا کمی کا احساس ہو، پھر وہ اصلاح کرے گا نا۔ اگر وہ احساس نہ ہو، بگاڑ کا اصلاح نہ ہو، بگاڑ کا تصور موجود نہ ہو، بگاڑ کا شعور ہی موجود نہ ہو، تو اصلاح کا کہیں امکان ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا وہ نیک لوگ جو بظاہر بندگی کرنے والے، وہ نیکیاں کرنے والے، وہ بظاہر جتنا مرضی اپنی ذاتی انفرادی نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھے ہوئے ہوں، اگر ان کے ہاں اصلاح کا عمل رکا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عذاب کے لیے پورا ماحول بنا ہوا ہے۔ نیکیاں کرتے وقت بھی، عبادت کرتے وقت بھی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر فساد کا باعث بن رہا ہے، یا فساد کا احساس ختم ہو گیا ہے، یا نقص کا احساس ختم ہو گیا، لہٰذا ایسے نیک لوگ جن کے خیال میں ہم مکمل ہیں، جن کے خیال میں ہمیں اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کسی نے ایک دفعہ موضوع دیا تھا کہ وہ علماء کی محفل تھی، اور مجھے کسی نے موضوع دیا اصلاح کی تجاویز، تو میں نے جاتے ہی یہ فکرہ بولا تھا کہ اصلاح نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا یہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ہم سب جو بیٹھے ہیں یہاں، میرے سامنے سارے بڑے بڑے علماء ہیں، نقص کا احساس ہی کوئی نہیں، ہم تو سب مکمل ہیں۔ تو جب ہم نقص کا احساس ہوگا تو اصلاح ہوگی نا۔ اصلاح کا عمل اس ماحول میں جاری رہتا ہے جب نقص اور فساد یا بگاڑ اس کا تصور موجود ہو۔ تو جب یہ بگاڑ اور نقص کا تصور ختم ہو، جو آدمی اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہے نا، وہ کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ لہذا جو جس ماحول میں رہتا ہے وہ سمجھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، تو وہ کبھی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اسلام جس چیز کو پرفیکشن کہتا ہے، اسلام جس چیز کو تکمیل کہتا ہے، اسلام جو مکمل انسان ہم میں دیکھنا چاہتا ہے، ایک مکمل مومن جو ہم میں دیکھنا چاہتا ہے، اس مکمل مومن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو مکمل طور پر اللہ کے دین کے لیے لگا دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آدمی مکمل ہوگا۔ کامل انسان تو ایک ہی ہستی آئی ہے، فلالیس، وہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جو امتی ہیں ان میں سے ہر ایک میں نقص ہو سکتا، اس میں ہر ایک میں بگاڑ کی بات ہو سکتی، ہر ایک میں کمی ہو سکتی، لیکن اس کی تکمیل کیا ہوگی، اس کے کامل ہونے کی علامت کیا ہوگی؟ اس کے کامل ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ جتنی صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے، وہ اتنی صلاحیت دین کے لیے پوری کی پوری مکمل لگا رہا ہو، تو چاہے وہ ادھورے دین پر عمل کر رہا ہو
اس کو مکمل سمجھا جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. لہذا اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنی ایفرٹ پٹ کر رہا ہو, اس کمی کو دور کرنے کے لیے وہ اپنی صلاحیتیں لگائے ہوئے ہو. لہذا یہ انفرادی بات ہو یا اجتماعی بات ہو, اگر کسی کی نماز کسی خرابی کو دور کرنے کا ذریعہ نہیں بنتی, اگر کسی کا روزہ کسی خرابی کو دور کرنے کا ذریعہ نہیں بنتا, تو اس کا مطلب ہے وہ اصلاح کے اندر کوئی کردار نہیں ادا کر رہا. کیونکہ نماز بھی وہ ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بھی وہ ہے جو خود سے اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتی ہے. بائی ڈیفالٹ اللہ نے یہ ٹول دیا ہے کہ جو اصلاح کا باعث بنتا. تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ بے حیائی کے کاموں سے روکتی, برائی سے روکتی. تو اس کا مطلب ہے یہ جو ٹولز ہیں سارے کے سارے, یہ دراصل ایک اس اجتماعی کردار جو میں نے بات عرض کی تھی وہاں وہ آیت پڑھتے ہوئے بھی, کہ ایک ایسا مجموعی کردار اللہ اس کا تقاضا کرتا ہے ہم سے, ایک ایسا جامع کردار کا مطالبہ ہے کہ جو ہر لمحہ فساد میں کمی کا باعث ہو, اور اسی کو اصلاح کہا جا سکتا ہے جو بگاڑ میں کمی کا باعث بن رہا ہو. اگر بگاڑ میں کمی کا باعث نہیں بن رہا, ساتھ ساتھ نماز جاری ہے, برائیاں بڑھ رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہماری نماز تو نماز نہیں ہے. اگر ساتھ نیکیاں جاری ہیں, ساتھ برائیاں بڑھ رہی ہیں, خرابیاں زیادہ ہو رہی ہیں, بگاڑ زیادہ ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم اس دین پر عمل نہیں کر رہے یا اس کی روح سے ناواقف ہیں جو اصل میں اصلاح کا عمل جاری رکھے ہونے کی اصل علامت ہے, تو ہم اس سے واقف ہی نہیں. لہٰذا آپ کے سوال کے جواب میں جو میں عرض کروں گا کہ آپ نے اسپیسیفکلی اس عمل کی بات کی, الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا, یہ بھی ایک کمپریہنسو کردار کا ہی تقاضا کرتا ہے کہ آپ کسی کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں. اس کا تعلق بھی صرف وربلی زبان سے کہنے کے ساتھ نہیں ہے, یعنی آپ زبان سے بھی کہیں یہ بھی اس میں شامل ہے. آپ لوگوں کو کہتے رہیں, آپ کہتے رہیں وہ, لیکن اصل کردار ہے. اور ویسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اس کے بارے میں پہلے بھی تفصیل سے بات ہو گئی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا شاندار یہ کردار بنانے کا بھی ایک ذریعہ ہے. آپ لوگوں کو کہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, تو آپ کے پاس گنجائش ختم ہو جاتی ہے خود نماز نہ پڑھنے کی. آپ لوگوں کو کہیں کہ بری باتیں نہ کرو بری باتیں نہ کرو بری باتیں نہ کرو, تو آپ کے اپنے پاس گنجائش ختم ہو جاتی بری باتیں کرنے کی, کیونکہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ آپ کا گریبان پکڑ لیں گے. لہٰذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت بڑا ٹول ہے جو اصلاح کے عمل کے لیے بھی, دوسروں کی اصلاح کے عمل کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے. لہٰذا یہ کسی ایک بات کو ہم نہیں کہہ سکتے, یہ پورا ایک کمپریہنسو اور جامع کردار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے, اور اس کو آپ جب بھی سمجھیں گے اصلاح کے عمل کو, تو اس کو فساد فی الارض کے ضمن میں سمجھیں گے کہ آپ بگاڑ میں کمی کا باعث بن رہے ہیں, تو اصلاح کا عمل جاری. اگر بگاڑ وہ اپنا ہو ذاتی, یا اپنے گھر کا بگاڑ ہو یا معاشرے کا بگاڑ ہو, اگر آپ کا کردار روز بروز دن بدن اس میں کمی کا باعث بن رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ نے اصلاح کا عمل جاری رکھا ہوا. اور اگر اس میں کمی کا باعث نہیں بن رہا, تو نیکیاں نمازیں, فویل للمصلین, نمازی بھی جہنم میں جائیں گے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نماز اصلاح کا باعث نہیں بنتی. تو ہمیں ایسا کردار اصل میں چاہیے جو اصلاح کا باعث بنے, اور وہ ایک جامع کردار ہے جس کا قرآن نے مطالبہ کیا ہے. وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے. اسلام پورے کا پورا, یہ فقرہ اکثر میں عرض کرتا ہوں, آپ دہرا لیجئے, اسلام ایک کمپلیٹ پیکج ہے, اس کے اندر پک اینڈ چوز کوئی نہیں. آدمی اس میں سے چیزیں خود سے چن کے کہ میں یہ کر لوں یہ نہ کروں, یہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے. اللہم اہدنا بالقرآن العظیم, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم انفعنا بالقرآن العظیم, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم, اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم, اللہم اجرنا کلنا, اللہم اجرنا کلنا من النار بالقرآن العظیم, اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم, اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم, اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ, اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.